کیپٹن عمار نہایت ہی جیدار بندہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمار جب کبھی بھی توللنگ سے رات کو نعرہ لگاتا تھا تو ٹائیگر ہل سے ہم جواب دیتے تھے، کبھی آزادی پوسٹ سے جواب آتا تھا اور کبھی کاکسر سے۔ آپ خود سوچیں، جب مکمل خاموشی اور پہاڑوں کے ہولناک سناٹے میں عمار کے نعرہ تکبیر کی گونج آتی تھی تو یقیناً دشمنوں کے جسم کو ایسے چیر کے نکل جاتی تھی کہ جیسے روح جسم کو چھوڑ کر بغیر کسی فزیکل مارک کے آرام سے نکل جاتی ہے، اور بندہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ سمجھتے ہوئے پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہل بھی نہیں سکتا۔ پاؤں کے ناخن سے لے کے آنکھوں کی پلکوں تک ایک ایک حصے سے وہ گزرتے ہوئے، چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ کئی بار ہم عمار کو کہتے تھے کہ سر جی آہستہ نعرہ لگائیں، یہ اوپر سے ایولانچ گر جانا ہے اور ہم سب نے برف کے اندر دب جانا ہے۔ جب وہ اپنی گرجدار آواز میں نعرہ لگاتا تھا تو پہاڑ ہلتے تھے، ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین وائبریٹ کرتی تھی۔ جیسے جنرل ضیاء الحق فرماتے ہیں کہ اسلام کی اقدار یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، ان کے نام کا شدائی ہے، جس وقت وہ نعرہ لگائے تو زمین پھٹ جائے۔ ہم عمار کے نعرے کا جواب اللہ اکبر سے دیتے تھے۔ عمار used to say نعرہ تکبیر and we responded by اللہ اکبر. Then he used to say نعرہ حیدری and we responded یا علی مدد. پھر 3 دفعہ وہ بولتا تھا تکبیر، ہم کہتے تھے اللہ اکبر، تکبیر، ہم کہتے تھے اللہ اکبر، اور تیسری دفعہ جب وہ بولتا تھا تکبیر تو بائی دیٹ ٹائم ہم دشمن کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے اور ہمارے دل سے آواز آتی تھی اللہ اکبر۔ واللہ جب عمار تکبیر بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ہمارے دل کو اپنے ہاتھ میں ایسے دبا دیا ہو، کس کے دبا دیا ہو، اور پھر جب ہم بولتے تھے اللہ اکبر تو ایسے مٹھی کھلتی تھی اور ہمارا دل جو ہے وہ پمپ کرتا تھا۔ بے شک نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں وہ تاثیر ہے جو مجاہد کی طاقت اور دشمن پہ ہمارے خوف کو 1000x کر دیتا تھا۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1000 گنا زیادہ کر دیتا تھا۔ جنگ یرموک کا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس میں مسلمانوں کی تعداد کرسچن سے، بیزنٹائن امپائر سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر مسلمان ساریاز کے اوریجنل پروڈکٹس جن میں بیجز، لاکٹ، کف لنگز، ایمبلمس اور بے شمار اسینشل گیئر شامل ہے، بائی کرنے کے لیے اوپر دیے گئے نمبر کے اوپر ہمیں واٹس ایپ کریں یا پھر انونیمسلی ہماری ویب سائٹ sarias.com پہ جا کے پرچیز کریں۔ کیپ سپورٹنگ یور ون اینڈ اونلی ساریاز۔ انہوں کی تعداد 40,000 تھی ٹوٹل، تو ادھر ان کے اگینسٹ جو لشکر تھا وہ 3.5 سے 4 لاکھ کا لشکر تھا۔ لیکن اس وقت یہ جیو فینسنگ اور یہ ساری چیزیں یہ تو نہیں تھیں کہ جن سے پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ ہماری تعداد کتنی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے 10-10 ہزار کے 4 گروپ بنائے ہوئے تھے مسلمانوں کے، جو ڈفرینٹ جگہ میں وادی یرموک کے اندر پوزیشن تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو بولا ہوا تھا کہ ہر 10 سے 15 منٹ کے بعد ایک گروپ جو ہے وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولے گا اور باقی سارے اللہ اکبر اس کے بعد بولیں گے۔ اس کے بعد دوسرے کونے سے دوسرا گروپ تکبیر بولے گا اور پھر سارے جو ہیں اللہ اکبر بولیں گے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ دشمن کے اوپر اس کا ایسا اثر ہوا ہے سائیکولوجیکل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف طاری کر دیا کہ ان کی 4 لاکھ کی فوج اگلے دن مسلمانوں کے 40,000 کے لشکر سے ہار گئی۔ سارے جو ان کے چیمپئنز تھے جیسے ہرکولیس اور باقی کچھ بھی نہ کر سکے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ڈال دیا تھا کہ ان سے تلوار نہیں اٹھ رہی تھی۔ We used to repeat the same tactics، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس عمار تھا جس کے نعرے بے شک آسمان پھاڑ دیتے تھے اور زمین کو ہلا دیتے تھے۔ علامہ محمد اقبال صاحب نے اسی کیفیت کے اوپر ایک شعر لکھا ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، یعنی جیسے ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں نماز کے ہر رکن کے اندر، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے ہمیں اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ جو اللہ اکبر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں،
اس کی تاثیر، صرف اس کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، باقی ہر کیفیت میں اللہ اکبر یعنی اللہ از دا گریٹسٹ کی تاثیر آگ کی مانند ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مسلمان، اگر تو اللہ پہ توکل کرنے والا صحیح مسلمان ہے اور بتانے وہم و گما اور دنیا کے بت یعنی وہ میرا کام کرے گا، وہ مجھے بچائے گا، ان چیزوں میں نہیں پڑتا، یہ شرک نہیں کرتا بتانے وہم و گما کے، تو پھر جو تیری تدبیر ہے وہی تیری تقدیر اللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر کو ایزی مت لیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی جب آپ یہ بات سن رہے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی۔ ہم جب بھی توللنگ کی طرف جاتے تھے تو کیپٹن شیر خان ہمیں یہ پیغام بھجواتے تھے کہ عمار کو بتانا ہے کہ فلاں فلاں وقت، زیادہ تر ہمارے اٹیکس 2 سے 3 بجے صبح کے وقت ہوتے تھے، یا فجر سے پہلے یا فجر کے فوری بعد، تو وہ پیغام بھجواتے تھے کہ عمار کو یہ ضرور کہنا کہ اس ٹائم کے اوپر تم نے نعرے لگانے ہیں، کیونکہ تمہارے نعرے کی جب آواز مجھے آتی ہے میرے ہاتھ اور مضبوطی سے ہٹ کرتے ہیں اور میرے قدم اور تیز بڑھتے ہیں دشمن کی طرف۔ ویسے تو ان دونوں کے درمیان 8 کلومیٹر کا فرق تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماؤنٹین ٹاپس کے اوپر سے کرو فلائٹ میں یہ 2 سے 3 کلومیٹر تھا، تو ایک دوسرے کو سپارکس بھی نظر آتے تھے، گولیوں کے اور آرٹلری شیلز جب گرتے تھے ان کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، اور نعرے بھی کراس ہوتے تھے۔ واللہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے اندر 25% حصہ اصغر صدائی کے اس شعر کا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ویسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ کارگل جنگ کے اندر 80% حصہ ہمارے جذبے کا کیپٹن عمار حسین کے نعروں کا ہے۔